हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है और लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं, लेकिन जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें, उसके मुताबिक आप इस मैसेज को कंसिडर कीजिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप एडवाइस के। मेरे पास अलग अलग कार्ड्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम के ऊपर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या दिसंबर का महीना जो है वो लियो लोगों के लिए बड़े एक स्ट्रेसफुल नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, और आपको इस बात का इंतहाई शिद्दत से एहसास है कि आपने चीज़ों को फुली मेस्ड अप किया है। मतलब हर चीज़ का सत्यानाश आपने फेरा हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको कार्ड्स की तरफ मैं फोकस कराऊँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। इसी तरह 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस टाइम के ऊपर जो बज़ाहिर एक चीज़ होती है जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है, वो एक अलहदा चीज़ होती है, या वो मामला जो कि यूनिवर्स चला रही होती है वो एक अलहदा होते हैं, और बज़ाहिर जो हमारे सामने होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जो हम फ़ील कर रहे होते हैं, वो एक अलहदा बात होती है। तो जो आप इस टाइम पे फ़ील कर रहे हैं वो टोटली एक सेंस ऑफ लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट है। और ये डिसअपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा जो की फैक्टर है ना, वो ये है कि आपने ख़ुद मामलात को ख़राब किया है, इस नहज के ऊपर लेकर आए हैं, चीज़ें जो हैं वो टोटली डिसरप्टेड हैं। रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहा है, और इसमें कोई ना कोई हाथ आपका मौजूद है, इसीलिए आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए आपको बिट्रेल का एहसास है। आपको लगता है कि आपने दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन ने मानना नहीं है, और अगेन ये चीज़ जो है ये आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। रात को सोना मुश्किल है, चीज़ों को लेके चलना मुश्किल है। बज़ाहिर हो सकता है कि आप उन लोगों में से शामिल हो जो दिन में अच्छा काम कर रहे हैं या दिन में ठीक मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही रात होती है, जैसे ही आप बिस्तर में जाते हैं, एंग्जाइटी के जो बाउट्स हैं ना वो आपको हर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपका इमोशनल प्रेशर है जो आप मुसलसल अपने ऊपर फील कर रहे हैं, और पूरे इस महीने में यही कहानी है, ठीक है। बज़ाहिर यही कहानी नज़र आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है, दुख है, तकलीफ़ है जो भी कुछ हुआ है, और उसमें जितना भी आपका हाथ है, आपको अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो यूनिवर्स है ना उसका अपना कोई प्लान नज़र आ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। एक दफ़ा अभी रिसेंट पास में सिचुएशन टोटली ख़त्म हुई है। एक जो रिलेशनशिप चल रहा था वो टोटली क्लोज्ड ऑफ हो गया है। उसके बाद अनदर 10 कार्ड जो कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का है, लेकिन सिचुएशन के अंदर चेंज आ रहा है। एक दफ़ा चीज़ें ख़त्म हुई हैं लेकिन सिचुएशन के अंदर चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। और फिर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड रिसरेक्शन का कार्ड होता है, यानी एक दफ़ा जो चीज़ डेड हो गई है वो दोबारा अलाइव हो जाती है। लेकिन साथ में क्या है, फिर जस्टिस है। आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, या दूसरा पर्सन जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए। भाई अगर आपने सॉरी करने की आपको ज़रूरत है तो आप सॉरी करें, अगर कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है तो इस पर्सन को कॉम्पनसेट करें। तो यूनिवर्स का एक अपना प्लान चल रहा है जो कि मुझे ये लगता है कि दिसंबर के एंड तक जाते जाते शायद आपको समझ आना शुरू हो, या ये हो सकता है कि ये अभी जनवरी भी इसके अंदर शामिल हो जाए। चूँकि 10 के यहाँ पे 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि
جو جنوری والی جو بات میں نے کہی ہے، میں نہیں وہ اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس مہینے میں ہی کچھ نہ کچھ معاملات آپ کے ریپ اپ ہونے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے معذرت کرنا، سوری کرنا، معاملات کو ٹھیک کرنا جو ہے، ایفرٹ کرنا اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. باٹم آف دا ڈیک یہاں پہ میرے پاس کوئین آف وانڈس کا کارڈ ہے، دین آئی ہیو 4 آف وانڈس، اور میرے پاس اس کے بعد کنگ آف وانڈس کا کارڈ ہے، اور ساتھ میں لورز کا کارڈ بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے سیم سوچتے ہیں اور ایک جیسا محسوس کرتے ہیں، ایک جیسا پیشن ہے، ایک جیسی فیلنگ ہے، لیکن اس کے باوجود 10 آف سورڈز ہو جانا، اس کے باوجود یہ سچویشن ڈیولپ ہو جانا، اس میں آپ دونوں کو اپنی اپنی جگہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے. چونکہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے طور پہ جسٹس کا کارڈ آ رہا ہے، سو میں سارا بلیم جو ہے وہ لیو کے اوپر ڈالوں گی. ٹھیک ہے، اگر یہ کارڈ یہاں نہ ہوتا، اس ایریا میں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ آپ کے پرسن کی غلطی ہے، لیکن کارڈ کی پلیسمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ غلطی جو ہے وہ آپ کی ہے، اور آپ نے کافی زیادہ معاملات خراب کیے ہیں، اسی لیے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. دعا آپ کی یہ ہے، کوشش آپ کی یہ ہے کہ پیچ اپ ہو جائے 6 آف پینٹیکلز کے ساتھ، کہ آپ دونوں کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے. ان سے دور رہنا، شاید آپ نے شروع میں یہ بات سوچی ہو کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ختم ہو گیا، دیٹس اٹ، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اور ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ود دا ٹائم آپ کو احساس ہوا ہے کہ آفٹر لوزنگ دس پرسن یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر. اب یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز ہمیں یہ بتا رہے ہیں، پریئر کا کارڈ ہے، دعا مانگیں بھائی. آپ اب جو آپ نے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، واٹ ایور جو بھی کیا ہے، یو نیڈ ٹو پرے فار یور سیلف، ریلیشن شپ کے لیے، اپنے آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے. اچھا، ججمنٹ اور جسٹس جب دو کارڈ اکٹھے آتے ہیں تو بھی یہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو پرسن ہے جس کے لیے ریڈنگ کی جا رہی ہے، اس نے جو غلطیاں کی ہیں، جو زیادتی کی ہے، اس کو اس کے اوپر اوپنلی ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور سوری بولنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیز آپ کے فیس کے اوپر آ گئی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ اس سے بچ جائیں گے. اتنے ترتیب میں میجر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی یونیورس نے کہہ دیا انف از انف، اب آپ کو میوزک جو ہے وہ فیس کرنا ہے، اور آلریڈی آپ ویسے وہ کر رہے ہیں. گریف جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے 10 آف سورڈز، 9 آف سورڈز. گریف بہت زیادہ ہے، یو آر ٹوٹلی. اچھا، اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ گریف کو تو پالی جا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. جب تک آپ اس آئسولیشن سے اور اس بات سے باہر نہیں آئیں گے، اوپنلی سامنے نہیں آئیں گے، ججمنٹ کا کارڈ ہے، تب تک اوپنلی کہیں گے نہیں، تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ خالی غم کھانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے، کوئی اس میں نہیں ہے اور بات. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ریلیشن شپ سے کے بعد ہم آئیں گے اب کریئر کے اوپر. کریئر کے معاملات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اسی قسم کے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ بظاہر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہے. اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے، ایڈوائس کے کارڈ سے میں سٹارٹ کروں گی. یہ نیگیٹیوٹی اس لیے ہے کہ آپ ہر چیز کو بہت ہی زیادہ کرٹیکلی اسکیپٹیکل ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور شاید بہت زیادہ لوگوں کے اوپر، معاملات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اچھا، یا آپ نے آلریڈی یہ کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ کرٹیکل ہوئے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی اس نیگیٹیوٹی کو ریلیز کریں. دوسرا کارڈ جو ہے وہ رین اور پیوریفیکیشن کا کارڈ ہے. اچھا، جب بھی جیسے ہم بارش میں نہاتے ہیں تو ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ساری جو پولیوشن ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی، آپ کی نیگیٹیوٹی کی پولیوشن ہے، ٹھیک ہے، سوری بول کے اور ایکسکیوز کر کے ان چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی ایک چانس ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹوٹلی آؤٹ آف بیلنس ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے جونیئرز کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے،
اور ان نیسیسریلی ان کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے، تو وہ اصل میں اپنے لیے پرابلم لے کر آ رہا ہے۔ یونیورس جو ہے وہ ہمیں نوٹ کرتی ہے کہ جو لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، چاہے آپ ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ آتی ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا بھی نتیجہ آپ کو اسی طرح سے بھگتنا پڑے گا جس طرح کوئی بزنس ٹائکون ہے اور وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ نیگیٹو کر رہا ہے۔ آپ کے پاس اچھا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے جب یہ ریڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی یہ والی ریڈنگ ہے میں نے سٹارٹ کرنا شروع کیا، تو میں نے اکتوبر کا لفظ بولا تھا، ٹھیک ہے، وہ سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن مجھے اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، یعنی اکتوبر سے آپ کو بہت زیادہ ریگریٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اب آپ کا ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ چیزوں کو ٹھیک کریں۔ یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا کریئر میں بھی ہے، یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ریلیشن شپ میں بھی ہے، اور کمیونیکیشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کلیئر کمیونیکیشن کرنے کی، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو یونیورس کے سامنے پریزنٹ کریں، اپنے آپ پہلے یونیورس سے سوری بولیں اور پھر ان لوگوں سے معاملات کو ٹھیک کریں جن کے ساتھ آپ نے خراب کیے ہوئے ہیں۔ بس یہی ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی ریڈنگ جو کہ لیو لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ میں ملوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔